السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے تمرین کی تھی اور ہم نے جملہ خبریہ اور مرکب مفید کی پہچان کی تھی اور ترجمہ کیا تھا۔ آج ہم جملہ انشائیہ پڑھیں گے، لہذا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع سے بتا دیتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے کہ ہم کہاں سے چلے ہیں اور یہ کس طرح سے قسمیں بن رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظ سے چلے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع و محمل۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، مرکب جو دو پر دلالت کرے یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ مفرد کی پھر تین قسمیں بنی تھی، اسم فعل حرف، یعنی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمے کی تین قسمیں تھیں، اسم فعل حرف۔ پھر اس کے بعد مرکب کو پڑھا ہم نے، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، اور مرکب کی دو قسمیں تھیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو۔ پھر ہم نے مرکب مفید کے بارے میں پڑھا تھا کہ مرکب مفید کو کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں، اور جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں سے جملہ انشائیہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے جملہ انشائیہ کا ترجمہ اور ترکیب۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، جیسے اضرب، مار تو۔ اب اس کے اندر سچ یا جھوٹ کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ایک حکم ہو رہا ہے، ایک آرڈر دیا جا رہا ہے کہ مار۔ اس انشاء میں مارنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، فعل تعجب۔ ہم ہر ایک کی یہاں تعریف بھی پڑھیں گے اور ترجمہ بھی کرنا سیکھیں گے۔ دیکھیے امر کس کو کہتے ہیں؟ امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے یا ہونے کو طلب کیا جائے، جیسے اضرب، مار، اضرب، مار۔ امر کا ترجمہ عام طور پر کسی کام کے حکم کرنے کے طور پر ہوتا ہے، جیسے اضرب تو مار یا مار تو۔ نوٹ: امر میں فعل کا ترجمہ پہلے اور فاعل کا ترجمہ بعد میں کرنے سے طلب زیادہ ہوگی، جیسے افعل، کر تو، مار تو۔ اس طرح سے ترکیب کیسے کریں گے اس کی؟ اضرب، جیسے یہ اضرب ہے تو اضرب فعل امر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، اضرب فعل امر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ آگے ہے نہیں۔ نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کو طلب کیا جائے، جیسے لا تضرب، تو مت مار، لا تقرأ، تو مت پڑھ، یا مت پڑھ، مت مار۔ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں کیونکہ یہ 10 قسمیں ہیں، زیادہ ہیں تو سب کا ترجمہ اور ترکیب ذہن میں نہیں رہے گی۔ تو آج بس امر اور نہیں کو آپ یاد رکھیے، انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے یہ 10 کی 10 قسمیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کی اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہوں گے اور کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔